عزیز دوستو، حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ہر سال اپنے گھر حضور دے میلاد دا پروگرام سجاندے سن. کٹے ذبح کرنے، بکرے ذبح کرنے، دمبے ذبح کرنے، جانور بڑے بڑے ذبح کرنے. پر ایک باری ایسا وقت آیا کہ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو بکرا بھی کوئی نہیں، لوگاں نو لنگر کھلانا واسطے دمبا کٹا بچہ کوئی چیز نہیں، جیب وچ پیسے بھی کوئی نہیں کہ لنگر دا اہتمام کرن. تے دن قریب آ گئے حضور دے میلاد والے. تے ماما تے پھر ماما ہوندیاں. تے آپ دی ماں نے جدو چہرے دے اوتے پریشانی ویکھی تے پوچھیا کہ شاہ عبد الرحیم پترا بڑا پریشان نظر آ رہے ہیں، خیر ہے؟ دی خوشبو کی خوبت تو خوشحال والے دی میلاد شپیرہ زندگی سے ولی خپے، کیوں پریشان ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اماں جی بات یہ ہے، ہر سال میں ذکر میلاد کا اہتمام کیا کرتا تھا، نعت خوان آتے، قرہ حضرات آتے، علماء آتے، سادات آتے، لنگر کا وسیع اہتمام ہوتا، لیکن اس سال میرے پاس لنگر کے پیسے نہیں ہیں. ماں نے پتہ کیا کہا؟ حضور ہم سے وہ بڑے بڑے جانوروں کا مطالبہ تو نہیں کرتے، بڑے بڑے خیرات کے اہتمام کا مطالبہ تو نہیں کرتے، حضور تو محبت کے طلبگار ہیں، صدقہ و خیرات اور جانوروں کے طلبگار نہیں. بیٹا لوگوں کو بلانا تیرا کام ہے، لنگر کا اہتمام کرنا تیری ماں کا کام ہے. سڑی رہا وہ گھوڑا، لوگوں کو بلا، لوگوں کو بلا. کہا ماں کیا کھلائیں گے؟ ماں نے کہا بیٹا میں نے نا گھڑے میں نے خشک چنے رکھے ہیں، ان کو ابالوں گا، ابال کے نرم کروں گی، ان کو تھال میں رکھ کے میں تیرے حوالے کر دوں گی. اس سال اگر جانور نہیں تو کوئی بات نہیں، ان کو ذبح نہ کیا تو کوئی مسئلہ نہیں. ذکر میلاد کرنا، نعت خوانی کرنا، حضور کے گن گانا، نعرے لگانا، بس جب لنگر کا وقت آ جائے ہاتھ میں جتنے چنے آتے ہیں پکڑتے جانا، تقسیم کرتے جانا، اللہ رسول قبول کر لیں، یہی کافی. پختو کیا یہ پیاز دی پنیاز دی. تو پھر ہوا کیا؟ سبحان اللہ. کیا کو سنا عزیزان محتشم، حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنے گھر دے اندر ذکر میلاد دی سونی محفل سجائی، خوبصورت اہتمام کیتا گیا، یارانو بلایا، رشتہ دارانو بلایا، علاقے والیانو بلایا، معززین نو بلایا، نعت خوان علماء نو بلایا. جدو محفل مبارکہ دا اہتمام ہویا، قرآن دی تلاوت بھی ہو رہی ہے، حضور دی نعت بھی سنائی جا رہی ہے، ذکر میلاد بھی ہو رہا ہے. آخر تے آپ نے ماں دے او دیتے ہوئے چنے لے کے لوگاں دے وچ تقسیم کر دیتے. ہاتھ وچ جتنے چنے آندے نے پکڑ کے تقسیم کر رہے نے. تقسیم کر دیا حضرت شاہ عبد الرحیم جدو گھر واپس چلے جاندے نے، رات دے ویلے شاہ عبد الرحیم دی اکھ لگ جاندی ہے. جدو حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی علیہ دی اکھ لگ جاندی ہے، خواب دے اندر مدینے دے تاجدار دی جلوہ گری ہو جاندی ہے. خواب دے اندر مدینے دے تاجدار آ جاندے نے، فرماندے نے شاہ عبد الرحیم پترا پریشان نظر آندا ہے. پریشان کیوں ہے؟ وجہ کی ہے؟ عرض کیتی سونیا ہر سال تیری یاد وچ محفل سجایا کردا سی، بڑے بڑے جانور ذبح کردا سی، لوگاں واسطے کھانے دا بندوبست کردا سی. سونیا میرے کول تے جانور بھی کوئی نہیں، میرے کول پیسے بھی کوئی نہیں، خالی ہاتھ تیری محفل دا اہتمام کیتا ہے، بس اپنی ماں دے دیتے ہوئے چنے تقسیم کر دیتے نے. میرے دل نو تسلی نہیں ہوئی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شاہ عبد الرحیم پریشان نہ ہو، ذرا میرے ول ویکھتے سہی. حضرت شاہ عبد الرحیم فرماندے نے نظراں اٹھا کے جدو میں یار ول ویکھیا، مدینے دے تاجدار ول ویکھیا، لوگاں دے نظرانے تے موجود سن، پر جتنے زیادہ میرے چڑے نبی پاک دے قریب سن، کسے ہور دا اتنا لنگر قریب کوئی نہیں سی.